منیر، ظفر اور کوڑا خان تین دوست تھے۔ تینوں ہی بدمعاش تھے۔ چوریاں کرنا، شراب پینا اور لوگوں کی حق تلفیاں کرنا ان کا شیوا تھی۔ لیکن یہ تینوں بااثر تھے، اس لیے لوگ ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے ڈرتے تھے۔ کچھ باہمت لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور تھانے میں درخواستیں بھی دیں، لیکن ان کا پتہ بھی نہ پگھلا۔ ان کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے رکھی تھی، اس لیے اب وہ بات بے بات لوگوں سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ ایک دن وہ تینوں ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ ہوٹل والا ایک غریب شخص تھا جس کا نام شفیع تھا۔ جب وہ تینوں خوب سیر ہو کر کھانا کھا چکے تو پیسے دیے بغیر جانے لگے۔ شفیع نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو ظفر نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم سے پیسے مانگنے کی جرت کیسے ہوئی؟ کوڑا خان نے شفیع کو گریبان سے پکڑ لیا اور غلیظ گالیاں بھی دی۔ شفیع نے بھی کوڑا خان کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، مجھے گالی دی تو تمہاری گردن دبا دوں گا۔ اس پر کچھ دور کھڑا منیر سیخ پا ہو گیا۔ اس نے شفیع کو للکارا اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس وقت شفیع ان تینوں گنڈوں کی دہشت بھول گیا اور خود کو کوڑا خان کی گرفت سے چھڑا کر اپنے ہوٹل کے تندور کی طرف لپکا۔ وہاں سے اس نے تندور کے اندر سے روٹیاں اتارنے والی سیخ اٹھا لی اور دور کھڑے منیر پر حملہ آور ہو گیا۔ منیر اور اس کے دونوں ساتھیوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ شفیع نے سیخ اس کے سر پر مارنی چاہی۔ منیر تھوڑا سا ہٹ گیا، اس کے بازو پر لگی۔ اس اثناء میں ارد گرد کے لوگ وہاں جمع ہو کر انہیں چھڑانے لگے۔ سڑک سے گزرتی ایک پولیس وین ادھر آ گئی۔ تینوں نے وہاں سے خاموشی سے چلے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ شفیع نے پولیس کو کچھ نہیں بتایا، اس سے پتہ تھا کہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اس نے اپنی مرہم پٹی کروائی اور دوبارہ ہوٹل جانے لگا۔ ادھر وہ تینوں اپنے ڈیرے پر پہنچے تو غصے کی آگ میں جل رہے تھے کہ ساحق کو نقصان پہنچا تھا۔ شفیع سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اگلے روز وہ دوبارہ شفیع کے ہوٹل پر گئے۔ شفیع یوں اپنے دشمن کی آمد سے بوکھلا گیا۔ ایک دم تینوں نے اپنی قمیض کے نیچے سے تیز دھار چھڑیاں نکالی اور شفیع کے پیٹ میں گھسا دیں اور بغیر رکے اس کے جسم پر کاری ضربیں لگاتے رہے۔ شفیع تڑپ رہا تھا۔ باہر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ تینوں نے اپنے ریوالور نکال کر ہوائی فائر کیے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ غریب شفیع کی لاش جب گھر گئی تو کہرام مچ گیا۔ اس کی بیوی اور 4 معصوم بچوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس کے قتل کا مقدمہ خارج کروایا گیا۔ ویسے تو یہ قتل سب کے سامنے ہوا تھا، لیکن قاتلوں کے ڈر سے کوئی بھی چشم دید گواہی دینے کو تیار نہ تھے۔ محمد شفیع کی بیوہ انصاف کے لیے در بدر رینگتی رہی۔ 3 چشم دید گواہ نہ ہونے پر وہ تینوں بری ہو گئے۔ جب وہ عدالت سے بریت حاصل کر کے کمرہ عدالت سے باہر گئے تو مقتول شفیع کی بیوی باہر کھڑی تھی۔ تینوں نے ایک رعونت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور ہنستے ہوئے چلے گئے۔ اس لیے اس مظلوم عورت نے کائنات کی سب سے بڑی عدالت سے انصاف کی اپیل کی۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کی سنی گئی تھی۔ اب ظالموں کا انجام شروع ہونا تھا۔ ایک رات تینوں بدمعاشوں نے خوب سیر ہو کر شراب پی۔ منیر نشہ میں دھت گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک تیز رفتار ٹرک کی زد میں ایسا آیا کہ اس کارونت نجراسر اور خباثت سے اٹا سینہ ٹرک کے پہیوں تلے کچلا گیا۔ حال یہ تھا کہ وارثین اس کے دھڑ کو ہی لے جائے۔ کچھ ماہ بعد کوڑا خان ایک جگہ منشیات بیچتے ہوئے پکڑا گیا۔ جیل میں اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ اس کے بھائیوں نے اس کی ساری جائیداد فروخت کر کے رشوت کا انتظام کیا اور جیل سے باہر گیا۔ لیکن وہ اب بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ کچھ دن بعد وہ بہت بیمار ہوا۔ اس کا پیٹ بہت بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں بہت سا پانی جمع ہو گیا ہے جو آپریشن کے ذریعے نکالنا پڑے گا۔ بھائی کنارہ کر گئے تھے۔ ہر کسی سے اس کی بگڑی ہوئی تھی۔ کسی نے امداد نہ دی۔ وہ بستر سے لگ گیا۔
انہی دنوں اسے ایک اور زخم ملا۔ اس کی بیوی بچوں کو لے کر اپنے ایک آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ کوڑا خان کرائے کے مکان میں ایک زندہ لاش کی طرح پڑا رہا۔ کچھ دن بعد مالک مکان نے اسے گھر سے باہر نکال کر تالا لگایا۔ سر چھپانے کو جگہ نہ تھی، نہ پیٹ کی آگ بجھانے کو روٹی۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ اس کا پیٹ دن بدن مزید پھولتا جا رہا تھا۔ اس کی قوت مدافعت جواب دے گئی۔ اب وہ رینگنے کے قابل بھی نہ تھا۔ کچھ دن اور ایسے ہی عذاب جھیلتا رہا اور مر گیا۔ ظفر کا انجام بھی اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب مقتول شفیع کی بیوی کی درخواست خالق کائنات کی بارگاہ میں پہنچی تھی۔ ظفر نے اندھا دھند عیاشیاں شروع کر دی تھیں۔ اس کی ساری دولت ضائع ہوتی گئی۔ اس کو ہر طرف سے نقصان ہونے لگے۔ بیوی کا علاج نہ ہونے کے باعث فوت ہوئی۔ بڑا بیٹا جو 13 سال کا تھا نشے کا عادی ہو گیا۔ باپ کے پاس ہوتا کچھ نہ تھا تو چھوٹا بیٹا اور ایک بیٹی سڑکوں پر بھیک مانگنے لگے۔ پھر ایک دن وہ دونوں لاپتہ ہو گئے۔ بعد میں وہ دونوں مل تو گئے، لیکن اس وقت تک ظفر کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ گلیوں میں، بازاروں میں اور قبرستانوں میں بلا وجہ گھومتا رہتا ہے۔ وہ ہر روز مرتا اور جیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ مخلوق خدا پر ظلم کرنے والا ایک نہ ایک دن مکافات عمل کے شکنجے میں ضرور آتا ہے۔